لیکن انسانی جان کی پامالی، اس کو روندنا، اس کو کراس کرنا، وارثین کے جو میت کے وارثین کسٹوڈین ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو بغیر پوچھے کرنا، یہ جو ہے کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ اس میں پروویژن ہے پوری دنیا کے قوانین میں آج بھی، جو اسلام نے دیا ہے کہ ڈیڈ باڈی کسی کی بھی ہو، اس کے ساتھ میں اس کے وارثین کو یہ حق حاصل ہے، دوسرے مذہب مخالف کو بھی، کہ اگر وہ ان کو چاہتا ہے تو وہ کرے، ورنہ جس کے ذریعے سے یہ معاملہ پیش آیا ہے وہ ان کا انتم سنسکار، آخری رسومات ہیں، وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے کیا جائے، یا جس مذہب کے وہ لوگ ہیں ان کے مذہب کے مطابق کیا جائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محب اللہ صاحب، اور آج ہم یہاں پہ پہنچے ہیں کہ جو مسلم دھرم ہے، یعنی کہ اسلامک طریقے سے اگر کسی کا انتم سنسکار کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی تدفین کی جاتی ہے، تو اس کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے؟ آخر جس کی تدفین ہونی ہے اس کے پریوار کی کیا حق ہوتے ہیں، کیا ذمہ داری ہوتی ہے؟ محب اللہ صاحب، بہت بہت خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے ساتھ مائنورٹی نیوز پر۔ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو جب تدفین کے لیے ایک تو وقت کیا ہوتے ہیں، ہمارے درشک یہ جاننا چاہتے ہیں، اور جو ان کے پریوار ہوتے ہیں ان کے کیا حق و حقوق ہوتے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اسلامی طریقہ تدفین میں سب سے پہلے اس بات کو ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ جو میت ہے اس کو وہی اعزاز و اکرام دیا جائے جو کہ زندوں پر اس کی زندگی میں دیا جاتا تھا، بلکہ چونکہ وہ آخری سفر ہوتا ہے، الوداعی سفر ہوتا ہے، تو اور زیادہ اس کا احترام اور اس کے جدائیگی پر افسوس اور رنج ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر کفنانا اور اس کو غسل دینا، میت کو غسل دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو خصوصاً لیڈیز ہے تو 5 کپڑوں میں اس کو کفن پہنایا جاتا ہے، اور جینٹس ہے تو 3 کپڑوں میں جو ہے وہ اس کو کفنایا جاتا ہے، اور پھر غسل کے بعد میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ نماز جنازہ میں بہت ضروری ہے کہ تمامی عزیز و اقربا، رشتہ دار، آس پڑوس کے محلے، اور جو بھی کوئی اس میں شرکت کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے عمومی طور پر یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں وقت نماز جنازہ ہوگی، ایک وقت مقرر کیا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی عقیدت اور محبت کے ساتھ اس کی آخری دعائیہ اس میں شرکت کریں، دعائیہ میں شرکت کریں۔ وہ جو نماز جنازہ ایک دعائیہ نماز ہے آخری، تو اس کا بڑا ہی اسلام میں اہتمام ہوتا ہے۔ جس طرح سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے اور تکبیر پڑھی جاتی ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم جب انسان مرتا ہے جو اذان کا اس کا تعلق ہے کہ اس کو جب تدفین ہوتی ہے اور جب آخری وقت اس کو سلامی دی جاتی ہے تو اس کا بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو اس میں خاص طور پہ ہدایات ہیں کہ ان کو اچھے سے اچھے کپڑے میں، وائٹ کپڑے میں کفنایا جاتا ہے، پہنایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ خاص خیال رکھا جاتا ہے جو اہل عزیز و اقربا ہیں۔ مان لیجیے مرنے والے کے میت کے والدین ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، اور رشتہ دار ہیں، خالائیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، اور عزیز و اقربا ہیں، ان کا پہلا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس جدا ہونے والے عزیز قریب ترین جو ان کا رشتہ دار ہے اس سے وہ اپنی محبت اور تعلق کو آخری وقت تک، ایک آخری جو وقت جدائیگی کا ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کے لیے نماز پڑھ سکیں، اس کے لیے اس کو ودا کر سکیں اور اس کے چہرے کو دیکھ سکیں، یہ سب ان کا حق ہوتا ہے۔ جی اچھا، اس میں دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو تدفین کا وقت ہوتا ہے یا دفنانے کا وقت ہوتا ہے، کیا ایسا کچھ ہے کہ کس وقت سے کب تک ہونا چاہیے؟ صبح فجر کے بعد ہونا چاہیے یا عشاء تک ہونا چاہیے؟ ایسا کچھ ہوتا ہے؟ نہیں، دیکھیے عموماً جو وقت متعین کیا جاتا ہے وہ ہیڈ دا فیملی جو ہوتے ہیں میت کے، ان کے مشورے سے، اور جو شرکت کرنے والے عزیز و اقربا ہوتے ہیں ان کے مشورے سے طے کیا جاتا ہے، سب کی سہولت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جو لوگ زائرین عزیز و اقربا ہیں وہ جو میت میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، اس کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، میت کا آخری دفعہ دیدار کرنا چاہتے ہیں اور شرکت کرنا چاہتے ہیں نماز جنازہ میں اور دیدار میں اور دعا میں، ان کے لیے کون سا وقت مناسب رہے گا یہ پریجنوں کے، رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، جو میت کے ورثہ ہوتے ہیں، وارثین ہوتے ہیں، میت کے ذمہ داران ہوتے ہیں، کسٹوڈین ہوتے ہیں، والی ہوتے ہیں اس کے، ان کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کسی میت کے بارے میں اپنے گرد و پیش کے عزیز و اقربا کی سہولت کا خیال کرتے ہوئے کہ کس وقت
کون سا وقت مناسب رہے گا، لوگ شرکت زیادہ سے زیادہ عزیز و اقربا کر سکیں، تاکہ جتنے زیادہ لوگ اس کی میت میں شرکت کریں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے یا دعا کریں گے، کلام پاک پڑھیں گے، اس کے لیے دعا کریں گے، تو اس کو اتنا ہی میت کو ثواب پہنچتا ہے اور ان کی دعائے استغفار سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ رات کا جیسے دوسرا پہر ہے، رات کے 12 بج گئے، 1 بج گیا، 2 بج گیا، 3 بج گیا، کیا اس دوران بھی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے ایمرجنسی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے میت کے وارثین کا، جی، جو کسٹوڈین ہے اس میت کے، جی، جو وارثین، یہ ان کا حق ہے کہ وہ سب لوگوں رشتہ داروں کی سہولت کا خیال کرتے ہوئے کون سا وقت وہ تجویز کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہی صاف ہوتا ہے کہ رات کو اگر 2 بھی بج رہے ہیں تو بھی کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کیا تو جا سکتا ہے، جی، لیکن عموماً اس لیے نہیں کیا جا کرتے ہیں لوگ جی، کہ رات کے بجے، رات زیادہ دیر رات سے خواتین کا آنا، عزیز و اقربا کا آنا اور دور دراز سے شرکت کرنا یہ محال ہوتا ہے، جی، تو عموماً ایسے وقت کا انتخاب ہوتا ہے، صبح کے وقت کا، فجر کے بعد کا، ظہر کے بعد کا، عصر کے بعد کا، اور بہت ہوا تو عشاء کے بعد کا، کوئی ایمرجنسی ہے تو عشاء کے بعد کی۔ اور دیر رات میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب، دیر رات یہ چھپ کر کے اس طرح کا کوئی عمل کسی وجہ سے نہیں کیا، کہ کوئی معقول وجہ ہو اس کی تو الگ بات ہے، ویسے عموماً رات کے پہروں کا اس طرح سے جس میں کہ نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر بہتر وقت مانا جائے تو فجر کے بعد، یعنی کہ صبح ہونے کے بعد سب سے بہتر وقت ہوتا ہے۔ کسی وقت کی، کسی مخصوص وقت کی کوئی خاصیت نہیں ہے، تدفین کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، لیکن اس کا ڈیسائیڈ میت کے جو وارثین کسٹوڈین ہیں ان کو اوپر چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ اس کا خیال رکھیں کہ جو شخص جس کا انتقال ہوا ہے میت کا، اس میں شرکت کرنے والوں کی سہولت کون سے وقت میں رہے گی، وہ کس وقت میں زیادہ سے زیادہ عزیز و اقربا اس کے شرکت کر سکتے ہیں، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس وقت کو، لیکن وقت کے لیے کسی وقت میں منادی نہیں ہے۔ جیسے جنگ کے حالات ہوتے ہیں، جنگ کے حالات کے اندر اگر کسی دوسرے ملک کی فوج ہوتی ہے، اس کے اندر ان لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، وہ مارے جاتے ہیں، اس سچویشن میں بھی بہت عزت بخشی جاتی ہے، بہت انہیں ذمہ داری سے ان کی تدفین کری جاتی ہے۔ اس معاملے کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، انسانی ڈیڈ باڈی کی ہمیشہ سے جو ہے وہ عزت رہی ہے، جب تک میدان جنگ میں کوئی لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ مخالف ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اس کی روح نکل جاتی ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے، وہ مردہ لاش ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ میں جو سلوک کیا جاتا ہے وہ ایک انسانی جسم کی حرمت، اس کی عزت کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، پھر اس لحاظ سے نہیں کیا جاتا کہ یہ دشمن کے ہیں یا ہمارے ہیں، بلکہ یہ اس میں پروویژن ہے پوری دنیا کے قوانین میں آج بھی جو اسلام نے دیا ہے کہ ڈیڈ باڈی کسی کی بھی ہو، اس کے ساتھ میں اس کے وارثین کو یہ حق حاصل ہے، دوسرے مد مخالف کو بھی، کہ اگر وہ ان کو چاہتا ہے تو وہ کرے، ورنہ جس کے ذریعے سے یہ معاملہ پیش آیا ہے وہ ان کا انتم سنسکار، آخری رسومات ہیں، وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے کیا جائے، یا جس مذہب کے وہ لوگ ہیں ان کے مذہب کے مطابق کیا جائے۔ لیکن انسانی جان کی پامالی، اس کو روندنا، اس کو کراس کرنا، وارثین کے جو میت کے وارثین کسٹوڈین ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کو بغیر پوچھے کرنا، یہ جو ہے کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہے۔ جی مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ مائنورٹی نیوز سے بات کرنے کے لیے۔ لپو لباب یہ نکل کے آتا ہے کہ جس وقت اگر پریوار چاہیں اسلامک طور سے تو وہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر وقت صبح فجر کے بعد ہوتا ہے، لیکن یہ کسٹوڈین کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مائنورٹی نیوز کے درشکوں سے مخاطب ہونے کے لیے آپ کا۔